قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، زنا کرنے والی بدکار عورت اور زنا کرنے والا بدکار مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی سزا دیتے ہوئے کسی کے لیے نرمی نہ آئے، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر بھی، اور اہل ایمان کا ایک گروہ بھی اس پر گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزاؤں میں کسی بھی معاملے میں نرمی سے متعلق صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ نامی عورت کا چوری کا مقدمہ آیا، جس پر اسامہ بن زید کی جانب سے سفارش پیش کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت جلال میں آ گئے اور فرمایا، تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوتے تھے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین تھے اور غریب غربا کے لیے اور۔ اللہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ قرآن مجید کے مطابق زنا کی سزا دیتے وقت ایمان والوں کا ایک گروہ بھی اس پر گواہ کے طور پر موجود ہو، یعنی کہ یہ سزا ایک بڑے مجمع میں دی جائے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ سزا ایک فرد کی ہو لیکن عبرت سارے معاشرے کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زنا سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں، یعنی کہ جہاں بھی ایسے حالات موجود ہوں جس میں آپ کو لگے کہ آپ نفس پر قابو نہیں رکھ سکتے، اس کے قریب بھی مت جائیں۔ پرانے زمانے کی ایک بات ہے کہ ایک طالب علم رات کے وقت مسجد میں چراغ لے کر کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس کے بعد ایک خوبصورت جوان لیکن پردے میں موجود ایک لڑکی آئی، جس نے کہا کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے ایک رات صرف مسجد میں گزارنے دو۔ وہ طالب علم پریشان ہو گیا اور کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ اگر میں نے پناہ دی تھی تو شیطان مجھے تو بھٹکائے گا، اور اگر نہ دی تو یہ عورت اس رات کے اندھیرے میں کہاں جائے گی۔ اور بالآخر اس طالب علم نے اس لڑکی کو مسجد میں جگہ دے دی۔ وہ لڑکی بے ڈری سہمی گھبرائی اس لڑکے سے ڈر کر بیٹھی رہی۔ وہ طالب علم جس چراغ سے مطالعہ کر رہا تھا اس کی آنکھ میں بار بار انگلی جلانے لگتا، جیسے ہی انگلی جلنے لگتی تو وہ انگلی واپس کھینچ لیتا۔ پوری رات وہ طالب علم یہ عمل کرتا رہا۔ صبح 7 کے وقت اس طالب علم نے لڑکی کو وہاں سے جانے کا کہا۔ اس لڑکی نے کہا، میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے یہ نہ بتا دو کہ پوری رات تم نے کیا معاملہ کیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اس لڑکی نے اللہ کا واسطہ دیا اور ضد کی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہیں جائے گی۔ وہ طالب علم کہنے لگا کہ شیطان مجھے بار بار ورگلاتا تھا کہ ایک جوان اجنبی لڑکی اکیلی ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، زنا کر لو، کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے، تو میں اپنی انگلی کو آگ میں لے جاتا۔ کیا دنیا کی آگ برداشت کر سکتا جو جہنم کی کروں گا؟ اور اگر یہ انگلی پر تپش برداشت نہیں ہو رہی تو وہ آگ کیسے برداشت کروں گا؟ جیسے ہی انگلی چلنے لگتی تو میں چیخ جاتا اور اپنے نفس کو ساری رات میں نے قابو کیا۔ اس لڑکی نے گھر جا کر اپنے والد سے کہا کہ میں اسی شخص سے نکاح کروں گی، اور اس کا نکاح اس خوبصورت عورت سے ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، وہ عورت اسی لڑکی کی نصیب اور قسمت میں تھی، لیکن اس کے حصے میں حلال طریقے سے آئی، نہ کہ حرام سے، جبکہ اس مرد کے پاس زنا کے تمام راستے کھلے تھے۔ زنا کے معافی ملنا یا نہ ملنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بیعت کرو مجھ سے اس اقرار پر کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں گے، اور زنا اور چوری اور کسی کا ناحق خون اور جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے نہیں کریں گے۔ پھر جو اقرار کو پورا کرے گا اس کا ثواب تو اللہ پر ہوگا، اور جو کوئی اس میں سے کوئی کام کر بیٹھے گا اسے دنیا میں اس کی سزا ملے گی، یعنی حد لگے گی، تو وہی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اور جو اللہ اس کے غلط کام کو چھپا لے تو آخرت میں اللہ کے پاس اختیار موجود ہے کہ چاہے معاف کر دے یا سزا دے۔ تو ناظرین و سامعین، آج کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے اگر زنا کا ارتکاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے چھپا لے تو اللہ سے سچے دل کے ساتھ، سچی لگن کے ساتھ توبہ کی جائے اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پورا عہد کیا جائے، اور اس سارے معاملے میں آپ کی نیت بالکل صاف ہو۔